اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ ہیں جناب سردار رؤف خان صاحب۔ آپ ایکس ایم ڈی ہیں اور سوشل سیکٹر میں ٹورزم کی جو ہمارا کمپوننٹ ہے اس کے وہ ایڈوائزر ہیں، اور یہ جو ان کی جو ایڈوائزری یا یہ ساری چیزیں وہ ایز اے ان کا پیشن ہے۔ بہت سارے ان کے کریڈٹ میں جو ہے وہ پروگرامز ہیں اور ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے وہ بہت کام کر رہے ہیں، اس بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو اور میں اپنا تعارف یہ کراتا چلوں کہ میرا نام سلیم عباسی ہے۔ میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو ہے وہ وہاں سے ریٹائرڈ ہوں، چیف منیجر راول پنڈی آفس رہا ہوں، ظفر آباد آفس رہا ہوں، کراچی اور لاہور میں بھی میں نے سرو کیا ہے۔ تو آج ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں ہم ڈسکشن کریں گے اور ایکسپرٹ اوپینین لیں گے سردار رؤف صاحب سے کہ آزاد کشمیر میں ٹورزم کا کیا پوٹینشیل ہے، اس سلسلے میں وہ کیا کام کر رہے ہیں اور یہاں کی اسکوپ کیا ہے۔ تو السلام علیکم سردار صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں پہلے تو ہمارے آپ کے ساتھ بڑی لیزننگ رہی ہے۔ ہم جب میں اسٹیٹ بینک میں تھا، آپ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے تھے ویریس فورم پہ، اسٹیٹ بینک کی تمام کمیٹیز میں آپ ہوتے تھے، اور اس میں ڈیولپمنٹل جو جتنے بھی سیگمنٹ تھے اس میں ایک آپ کی جو گرین انرجی کا پروجیکٹ تھا، اور کافی آپ نے پریزنٹیشنز بھی دیں اور ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا۔ تو اب آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک اور بہت ہی اچھا جو کام آپ نے شروع کیا ہے وہ کیا ہے ٹورزم کی پروموشن والنٹیئرلی، اور اپنی جیب سے، یہ کوئی آپ کا کمرشل پروجیکٹ نہیں ہے۔ تو اس بارے میں سر ہمیں بتائیں کہ یہ آپ نے کب سے شروع کیا، اور موٹی موٹی 2-4 چیزیں جو ہے شروع کریں تاکہ ہم آگے چل سکیں۔ بھائی صاحب، میں نے جب حج کیا تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میری جو زندگی کا باقی حصہ ہے کسی کام پہ مجھے معمور کرے، اور میں کوئی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے دل کے اندر ایک پیشن ہے اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد جب میں آیا تو آلریڈی ہم اس سلسلے میں آپ کے ساتھ اور تمام یہاں بزنس ایکٹیویٹیز جو کر رہے تھے بینکوں کے ساتھ مل کے، سوشل سیکٹر کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی۔ تو جب میں نے آغاز کیا تو ایز اے والنٹیئر مختلف بائکرز تنظیموں کے ساتھ میرے رابطے ہوئے۔ تو جب میں نے ان کو بریف کیا کہ جو ہمارا اے جے کے ہے اس کو ہیون آن دی ارتھ کہتے ہیں، دنیا کی خوبصورتیاں یہاں پہ موجود ہیں، یہاں کے پہاڑ، یہاں کے درے، یہاں کی وادیاں، یہاں کی برفانی چوٹیاں، اور ہر پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے چشمے جو دیے ہوئے پانی کے ذخائر موجود ہیں۔ تو ہم نے جب اس کا آغاز کیا تو پاکستان سے اور باہر سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ تو ہم نے جب آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابیاں دی ہیں، اور میرا ویژن یہ ہے کہ ناردرن ٹورزم کوریڈور آف اے جے کے ہم ایک بنانا چاہتے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹی ساری اس کے ساتھ لنک اپ ہو جائیں گی، اور وہ جو ناردرن ٹورزم کوریڈور آف اے جے کے ہوگا اس کا گیٹ وے ہوگا کاوٹا حویلی سے، اور پھر یہ پونچھ کے علاقے سے، یہ راولا کوٹ کے علاقوں سے نکل کے پھر باغ، گنگا چوٹی، ننگا پیر سے ہوتا ہوا پھر ان علاقوں کو کور کر کے پھر یہ داخل ہو جائے گا سری، لون بگلا، چکار، اور پھر یہ نیلم کی طرف اور تاؤ بٹ اور کیل میں جا کے یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ اور یہ 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ ایک بڑی ایک پٹی ہوگی، اور اس میں لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، بزنس ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، اور یہاں پر ایک دنیا میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ اور انٹرنیشنل لیول پہ اب جب یہ ویژن لوگوں نے دیکھا تو بڑے پیمانے پہ باہر سے بھی لوگ مجھے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کس قسم کی انویسٹمنٹ ہم یہاں کریں۔ تو میں ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہاں پر ایک تو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے، ابھی وہ والی پوزیشن تو نہیں ہے، لیکن یہاں جو گیسٹ ہاؤسز بنیں گے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے جہاں پہ پانی کے برفانی سلسلے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنیں گے ایگریکلچر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اور ہم نے کہا کہ ہائیڈل جو مین ہمارا سیکٹر ہے وہ ٹورزم ہوگا،
اس کے بعد ہائیڈل پروجیکٹس کے ہوں گے، اس کے بعد ایگریکلچر ہوگا. تو یہ سارے لنک کریں گے، یہ بزنس جو ہوگا یہ لنک کرے گا ہمارا اس ٹورزم کے ساتھ، اور ٹورزم وڈ بی دی سینٹرل نرو، اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نروز جب شامل ہو جائیں گے تو یہاں کی جو آبادی ہے 45 لاکھ کے قریب آزاد جموں اینڈ کشمیر کی، اور پوری دنیا میں یہ لوگ موجود ہیں، تو یہاں پر ایک انقلاب آ جائے گا اور ریونیو جنریٹ ہوگا، جاب اپارچونیٹیز بنیں گی، اور یہاں پر ڈور سٹیپ کے اوپر لوگوں کو بزنسز ملیں گے. اور ہمارے لوگ جو ہیں پورے ایجے سے ابھی وائبرنٹ ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں اور انوالو ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آنے والے 10 سال ہمارے لیے ایک بڑے قیمتی 10 سال ہوں گے اس ویژن کو لے کے. اچھا سردار صاحب، آپ نے پچھلے دنوں ایک دھیرکوٹ میں جو رنگلا اور ڈسٹرکٹ باغ میں آتے ہیں، یہ رنگلا کا ایک آپ نے وہاں بڑا آپ نے ایک فیسٹیول کرایا ہے، ساتھ میں نانگا ساری اس میں جو ایک اور پہاڑی بھی ہے، نانگا پیر جو ہے اس کو کہتے ہیں، سدن گلی یا دھیرکوٹ بھی تھا اس میں، سدن گلی کی سے اپوزٹ یہ ویسٹرن سائڈ پہ پڑتی ہے، یہ سری ہے. تو جی تو یہ جو ہے یہ بہت ہی انٹرنیشنلی اس کو لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا اور بڑی ہیوج پارٹیسپینٹ تھی. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ایک نئی جگہ آپ نے دریافت کی ہے اور تقریباً 8-9 ہزار فیٹ کی بلندی پہ میری کے مقابلے کی، اور بالکل کلین صاف ستھری اور پکی روڈ کے اوپر ہے یہ. تو اس بارے میں بتائیں ذرا، وہاں کیا اسکوپ ہے ٹورزم کا؟ عباس صاحب، مجھے تو دنیا میں باہر بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے موقع ملے ہیں جانے آنے کے، تو یہاں پہ جب میں تجربے کر رہا تھا تو مجھے پھر میری ایکسپیرینس میں بھی اضافہ ہوا. تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو علاقہ ہے جس کا آپ نے نام لیا تحصیل دھیرکوٹ، یہاں کا میں باسی ہوں، اور میرے دل میں خواہش تھی کہ یہاں کچھ ماڈرن لائنز پہ کچھ کیا جائے. تو ہم نے ایک رنگلا کے نام سے ٹورزم اسپرنگ فیسٹیول کا انعقاد کیا، اور اس میں یہ آئیڈیا تھا کہ رنگلا کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. رنگلا بیس کیمپ ہوگا نانگا پیر کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹوریکلی اور جغرافیائی لحاظ سے نانگا پیر ہماری تحریک آزادی کا اس کا ایک بہت بڑا ایک رتبہ ہے، اور لوگ اس کو اس وجہ سے جانتے ہیں، اور خوبصورت ایک سیاحتی مقام بھی ہے، لیکن وہاں اپروچ نہیں تھی. تو ہم نے پھر پاکستان سے ہمارے جو دوست تھے، اس میں محمد علی صاحب ہیں، ایک سوار انٹرنیشنل کلب کے، ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگوں کے کلبس کے ساتھ جب میں نے رابطہ کیا تو وہ جب رضامند ہوئے تو وہاں پر ایک راجہ عبدالرؤف صاحب ہیں رنگلے کے، ان سے میں نے جب بات کی تو انہوں نے آفر دی کہ میرے تمام ہاؤسز ہیں، جتنے گھر ہیں، گیسٹ ہاؤسز ہیں، یہاں انڈر کنسٹرکشن ہے، اور میری زمینیں جو ہیں وہ وہاں پر کیمپ لگانے کے لیے، تو اگر آپ ایسے لوگوں کو وہاں لاتے ہیں تو میں وہاں پہ ایز اے والنٹیئر کھانا پینا اور رہائش کا بندوبست میں کروں گا. اور یہ ان کی آفر کے بعد پھر جب یہ نے اٹیمپٹ کیا، ہم نے پھر وہاں ایسے لوگوں کو بھی دعوت دی جو کہ ڈرون کیمرے، اس کو ہم سیٹلائٹ پہ رکھنے چاہتے تھے. تو کوالا کے مقام سے میں نے ان کو جب ریسیو کیا، اور وہاں سے اوپر دھیرکوٹ ایک ریجنسی ہوٹل نے ایک بنایا 4 اسٹار ہوٹل ہے، اس کے اوپر ہم نے فنکشن کیا. پھر ہم آگے چلے گئے ہانس چوکی میں، ایک پنیالی کے مقام پہ ایک بہت بڑا جشن ہوا، ایونٹس ہوئے. اس کے بعد پھر ہم جب مین ایریا رنگلا میں پہنچے تو وہاں پر ایک بہت بڑا استقبال کیا گیا. ان ڈرون کیمروں نے اس ساری دھرتی کے جو فوٹوز ہیں، ویڈیوز اور دنیا کو جب دکھائے تو دنیا ششدر رہ گئی. اچھا سردار صاحب، آخر میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے یہ نیٹ ورکنگ ہو کہ لوگ وہاں سے آئیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا جائے، اور کن کن چیزوں کی ایمرجنسی جو ہے گورنمنٹ سے آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور کیا کیا فیسلٹیز ہیں، اور انٹری پوائنٹ بھی لوگوں کو بتا دیں تاکہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن بھی ہو اور لوگوں کی انفارمیشن کے لیے بھی پتہ چلے. اچھا، میں نے گورنمنٹ کو یہ سفارش کی ہے کہ جو رابلاکوٹ ایئرپورٹ ہے نان فنکشنل ہے اس وقت، مظفر آباد کا ایئرپورٹ، ان پہ کام ہو رہا ہے تو اس کو فنکشنل کیا جائے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جہاں انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ٹریکرز زیادہ لوگ جاتے ہیں، تو چیئر لفٹنگ کا سسٹم جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر میں اس کو ڈیولپ کیا جائے. اور میرا یہ تھا کہ ابھی ان ٹورسٹ پولیس جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے ڈیٹین کر دی تھی کسی اور پرپز کے لیے، تو ہم نے دوبارہ ان کو چیف سیکرٹری صاحب کو ریکویسٹ کی اور آئی جی پی صاحب کو، تو وہ بحال ہو چکی ہے، اور ہمارے انٹری پوائنٹس جو ہے نا چند دنوں کے اندر فنکشنل ہو جائیں گے. اور وہاں سے جو بھی انفارمیشن لینی ہے
وہ آزاد کشمیر میں انٹری کے لیے وہاں سے جو بھی ہماری جو پولیس ہے وہ گائیڈ لائن دیں گی، جس علاقے میں وہ نکلنا چاہتے ہیں، جس علاقے میں وہ ایکسپلور کرنے چاہتے ہیں یا رہائش رکھنے چاہتے ہیں یا فیملیز کو ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو پورا ایک بندوبست ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس نقشے موجود ہیں۔ تو کوالہ انٹری پوائنٹ موجود ہے، برار کوٹ انٹری پوائنٹ موجود ہے، آزاد وطن میں موجود ہے، اور یہ سارے انٹری پوائنٹس کے اندر ادھر جو ہے نا منگلا کے اندر بھی، اور اس طرح سے کوٹلی کے ساتھ بھی ہمارے یہ سارے انٹری پوائنٹس، آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹس کے اوپر ہماری پولیس اکوپڈ ہے، اور انشاءاللہ یہ لوگوں کو ہم اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہماری سفارش گورنمنٹ کو جا چکی ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، تو ہم انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ گائیڈ لائن لیتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔